حضرت بشر حافی علیہ رحمہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، دن رات شراب ہی شراب پیا کرتے تھے۔ ایک دن ہوا یوں کہ آپ گلی سے گزر رہے تھے کہ رستے میں آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھائی دیا۔ آپ نے اس کو اٹھایا، اس پر اللہ کا اسم مبارک لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو چوما اور پھر خوشبو لگا کے بلند جگہ پہ رکھ دیا۔ عرض کی کہ مالک ہوں تو شرابی، لیکن تیرے نام کی تعظیم کرتا ہوں۔ پھر آپ ایک دن میخانے میں تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ ساقی دروازے پہ گیا اور پوچھا کون؟ تو کہا کہ میں فلاں آدمی ہوں۔ تو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وقت کے ولی دروازے پہ کھڑے ہیں۔ تو کہا کہ آپ وقت کے ولی ہیں اور شراب خانے؟ تو بڑے تعجب کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بشر حافی سے ملنا ہے۔ کہا وہ تو شراب کے نشے میں دھت کہیں پڑا ہوگا، تو آپ اللہ کے ولی اور آپ کو کیا بشر حافی سے کام؟ کہا میں نے اس سے ملنا ہے۔ تو وہ ساقی گیا، بشر حافی کو اٹھایا، کہا کہ وقت کے ولی تمہیں ملنے آئے ہیں۔ تو کہا کہ میں گناہ گار، پاپی، مجرم، میلا اتھرو، اور مجھ سے اللہ کے ولی ملاقات کے لیے؟ آپ فوراً اٹھے اور جلدی سے دروازے پہ آئے، اور اللہ کے ولی نے بشر حافی کو دیکھ کر کہا بشر حافی تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے اپنا حبیب بنا لیا ہے۔ اللہ رب العزت کے نام کی تو نے تعظیم کی، اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حافی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے پاؤں ننگے ہوں۔ آپ نے کبھی بھی اپنے پاؤں کے اندر اس کے بعد جوتا نہیں پہنا۔ کہا کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کا جب سندیسہ میرے نام آیا ہے، اس وقت میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اس لیے آپ برہنہ پاؤں چلا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کے لیے یہ انتظام فرمایا تھا کہ جن راہوں سے آپ گزرا کرتے تھے ان راہوں پر جانور بھی گوبر نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایک آدمی کہنے لگا کہ لوگوں سنو، بشر حافی انتقال کر گئے ہیں، بشر حافی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ؟ وہ کہنے لگے یہ جو رستہ بشر حافی کے گھر سے مسجد تک آتا ہے، اس رستے کے اوپر کبھی میں نے گوبر نہیں دیکھا، آج اس رستے کے اوپر میں نے گوبر دیکھا ہے۔ تو صاحب حافی کے گھر سے پتہ چلا کہ حضرت بشر حافی کا انتقال ہو چکے ہیں۔ تو صاحبو، اللہ رب العزت کی رحمتیں تو بندے کا انتظار کرتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ میری طرف آ جائے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔